پھر آپ نے وہی ہٹ درمی کی بنا پر وہی روایت پیش کر دی کہ جناب 60 سال تک ممبروں پر لعنت ہوتی رہی، 60 سال تک. تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر اس بدعت کو ختم کیا. ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ جھوٹی روایت ہے، دنیا میں اس کی کوئی سند نہیں. ایک سند ہے، وہ طبقات ابن سعد میں ہے، اور آپ نے کیا کیا، طبقات ابن سعد کا حوالہ ہی نہیں دیا جہاں اس کی سند لکھی ہوئی تھی نا. اور حوالہ تو وہاں کا دینا چاہیے تھا جہاں سند لکھی ہوئی ہے، وہاں سے اسکپ کر دیا، اس کا حوالہ نہیں دیا. تاریخ الخلفاء سیوطی کا حوالہ دے دیا، تو وہاں اس کی سند ہی کوئی نہیں. جہاں سند موجود ہے، ابو مخنف لوط بن یحییٰ رافضی، جھوٹا دجال دشمن صحابہ موجود ہے، اس کی روایتیں شوق سے آپ ان کو اپنا دین ایمان بنائیں. پیش کر چکے ہیں ہم اللہ کے فضل و کرم سے کہ ممبروں پر لعنت جو 60 سال والی جو روایت ہے یہ ضعیف ہے، اور آپ اس کو صحیح ثابت نہیں کر سکتے تو اللہ کے لیے اس سے رجوع کریں اعلانیہ طور پر. اور تاریخ الخلفاء سے مجھے یہ یاد آیا، آپ لوگوں کو مشورہ دے رہے ہیں کہ تاریخ الخلفاء جو علامہ سیوطی کی ہے اس میں جناب سارے حالات موجود ہیں. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی تک جتنے بھی حکمران آئے سب کے حالات انہوں نے بیان کیے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر اپنے دور تک جتنے بھی حکمران تھے سب کے حالات بیان کیے. اور اس کتاب کا نام کیا ہے؟ تاریخ الخلفاء. تاریخ الخلفاء. اس کا مطلب مرزا صاحب آپ کو بھی ہوش کرنی چاہیے تھی کہ لوگوں کو آپ کتاب کا نام بتا رہے ہیں اس پر غور ہی نہیں کر رہے. تو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سب کو خلفاء کہا، حالانکہ خلافت 30 سال بعد ختم ہو گئی تھی نا. اس کے باوجود بھی بعد میں جو لوگ آئے ہیں حکمران کو خلفاء کہا گیا. تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ کہنا آپ کو کیوں برا لگتا ہے؟ اور اگر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ آپ کے نزدیک اچھے خلیفہ ہیں تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تو بہت اچھے ہونے چاہیے نا. تو آپ کیوں نہیں ان باتوں کو سمجھتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے.